پریشانیاں، تکلیفیں، اور انسان جو ہے جس کو ہم کہیں گے وہ ساری چیزیں جو اس کے اطمینان کے خلاف ہوتی ہے اس سے بچ کر زندگی کیسے گزارے، مطلب ایک خوشگوار اچھی بہترین دنیا کی زندگی گزارنے کا کیا اصول اور فارمولا ہے۔ یہ بات میں اس لیے بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک بات یا ایک چیز جو کچھ لوگوں نے امت مسلمہ میں مشہور کر دی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر دین پر آپ چلو گے تو ایک بدحالی زندگی گزارو گے، دین پہ اگر چلو گے تو ایک پریشان کن زندگی آپ کی ہونے والی طے ہے، مطلب یہ بائی ڈیفالٹ ہے، ویسے ہی ہونے والا ہے۔ مطلب اگر آپ دیندار ہیں تو آپ کو تکلیف آنا ہے، مصیبت آنا ہے، بیماری آنا ہے، دکھ آنا ہے، تکلیف، جیل جانا ہے، پڑوسی آپ کو برے ملنے والے ہیں، اور آپ بے امنی میں زندگی گزاریں گے، نہیں آپ کے ساتھ ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے بولا نا آپ دین پہ چل رہے ہیں۔ تو کیا واقعی میں ایسا ہوتا ہے کہ دین پہ چلنے سے صرف اور صرف آزمائشیں، دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں یہ آتی ہیں؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوا، دکھ، پریشانیاں، تکلیفیں آئی، لیکن ایمان لانے کے بعد وہ ابتدائی دور میں ہوا، جیسا کہ صحابہ کی جماعت ابتدائی دور میں پریشان تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی جانے کے بعد ابوبکر صدیق کی خلافت اور عمر بن خطاب کی جب خلافت آئی، تب اللہ نے اتنی مال و دولت نواز دیا کہ صحابہ اب سوچ رہے تھے کہیں اللہ رب العزت دنیا میں ہمیں اس چیز کا بدلہ تو نہیں دے رہا جو ہم نے اپنے نبی کے ساتھ دکھ اور تکلیفیں اٹھائی ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ دنیا میں اس کا بدلہ ملے، وہ چاہ رہے تھے آخرت میں بدلہ ملے۔ تو مطلب ایک بہترین، باوقار، عزت والی، خوشی والی، غموں سے دور والی، بیماری سے نجات والی زندگی گزاری انہوں نے۔ مطلب میں جس کی کئی مثالیں دے سکتا ہوں، امن و امان کا یہ حال کہ ایک انسان اکیلا نکل جائے اور اس کو مسلم مملکت میں کہیں بھی جانا ہو تو بنا خوف اور خطر، مطلب کسی قسم کے وہ فیئر کے بغیر کہیں بھی ٹریول کر سکتا تھا آدھی رات، کوئی نہیں تھا کہ جو اس کو روک لے، کوئی نہیں تھا اس کو لوٹ لے، چونکہ امن و امان ایسا قائم ہو گیا تھا۔ مال و دولت کی ایسی فراوانی کہ ہر پیدا ہونے والے بچوں کو اسٹیپنڈ مل جاتا تھا، مطلب بچہ پیدا ہوا، رجسٹریشن کرایا جائے، ایوری منتھ اس کا اسٹیپنڈ ملنا چالو ہو جاتا تھا، وظیفہ آتا تھا بچوں کو پیدا ہوتے ہی، مطلب اس کو بولتے سوشل سیکیورٹی، سوچ بھی سکتے ہیں آپ کہ کوئی بچہ پیدا ہو جائے اور ملک کی طرف سے وظیفہ آنا چالو ہو جائے، وہ آتا تھا۔ تو یہ امن و امان، سوشل سیکیورٹی، فائنینشیل سیکیورٹی، جو اکنامیکل سیکیورٹی، ہر چیز بہرحال اویلیبل تھی ان کے پاس۔ صحت کا وہ عالم، اتنی اچھی صحتیں کہ دنیا سے صحت کے ساتھ ہی لوگ جا رہے ہیں، یہ سننے میں نہیں آ رہا ہے کہ پریشان تھے، علیل تھے، سال بھر یہ تھے، وہ تھے، وہ تھے، بس صحت کے ساتھ ہی تھے، عمر ہو گئی تھی اب چلے گئے۔ صحت بھی دی اللہ نے، امن و امان بھی دی اللہ نے، مال و دولت بھی دی اللہ نے، عزت اور وقار، مطلب عزت اور وقار کا یہ عالم کہ ایک خاتون نے ایک بار جو ہے جس پہ رومی حکومت نے ظلم کیا تو عباسی خلیفہ نے ایک فوج تیار کی اور وہ فوج لے کے اس نے چڑھائی کی، اس عورت کو بھی آزاد کیا، اور اس بادشاہ کو جو ایک نصیحت ملی کہ نہیں کسی مسلمان کے ساتھ ایسا ظلم آپ نہیں کر سکتے، کوئی عورت ہو چاہے کوئی مرد ہو، ایک انسان پہ ظلم ہوا تو پورے ملک نے دوسرے ملک پہ چڑھائی کر دیا۔ تو یہ عزت کا سمجھے نا، مطلب آج یہ ہے کہ آپ کسی گلی سے چلے جائے اور آپ کے کھانے پینے کے نام پر آپ کو قتل کر دیا جائے بھی تو آپ کی کوئی مسئلہ نہیں، مطلب وہ قتل ہو جائیں گا، وہ لوگ جیل میں جائیں گے لیکن پھر باعزت بری بھی ہو جائیں گے، ان کو پھول و ہار بھی پہنائے جائیں گے، ان کا ستکار بھی ہوگا اور وہ بڑے بڑے پوزیشن پہ چلے جائیں گے۔ تو یہ آپ کے زندگی کا جس کو کہیں گے ویلیو ہے، آج یہ سب آپ محسوس کر رہے ہیں نا دھیرے دھیرے کر کر۔ اب تو دکانوں میں بھی کہا جا رہا ہے آپ آ سکتے اور آپ نہیں آ سکتے ہیں، تو بہرحال یہ حالات ہے۔ تو ابھی خوشگوار زندگی ملیں گی کیسے، ایک اچھی زندگی ہم نے کیسے پائیں گے؟ اس کے کچھ اصول اور بنیادیں شریعت نے دی نہیں دی کہ ہم سے کہا کہ نہیں بس ایسے کیڑے مکوڑوں کی زندگی گزارو دنیا چلے جاؤ، نہیں، یہ دین پر چلنے والا اس دنیا میں بھی عزت اور وقار کی زندگی جیتا ہے، اور آخرت میں تو عزت اور مقام اور مرتبہ اور رحم تو صرف ان پر ہے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے، چاہے وہ دنیا کی زندگی جیسی بھی گزری بہرحال۔ لیکن کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر انسان ہر وقت آزمائش سے نہیں گزرتا تھا ایمان لانے کے بعد، وہ ایک دور ہوتا تھا، بس اس کے بعد امن و امان میں لوگ زندگی گزارتے تھے۔ تو لہٰذا خوشگوار زندگی، امن والی زندگی، مصیبت سے نجات والی زندگی، صحت مند زندگی، اچھی زندگی کیسے ہم گزارے، اس کے لیے کچھ رہنما اصول ہیں۔ میں کوشش کروں گا آنے والے جمعہ میں آج کا جمعہ ملا کر کچھ رہنما اصول 10 سے 15 کے بیچ بہرحال جو بھی رہیں گے وہ اصول رکھنے کی کوشش کروں، تاکہ ان اصولوں سے ہم دیکھیں کہ ایک اچھی زندگی دنیا کی میں اور آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ شروعاتی ایک دو نکات جو اس کی اہمیت کے اعتبار سے، باقی نکات آگے پیچھے بہرحال اس کو آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ تو پہلا نکتہ جس نکتے کی وجہ سے ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، یاد رکھیے وہ نکتہ یاد رکھیے۔ اس کو لینے سے پہلے یہ بتا دوں کہ دنیا میں اور آپ جو بھی کرتے ہیں، آپ اور میں جو کر رہے ہیں یا کوئی نان مسلم اور مسلم جو بھی کر رہے ہیں، چور چکی ڈاکو شریف لوگ جو بھی کر رہے ہیں، سب کچھ جو کوئی کر رہا ہے اس کا مقصد اچھی زندگی گزارنا۔ ایک ڈاکو چوری کر رہا ہے، وہ سوچتا ہے چوری کرنے کی وجہ سے ایک اچھی زندگی ملے گی، تو اچھی زندگی کے لیے۔ ایک آدمی شراب بیچ رہا ہے، اس لیے بیچ رہا ہے کہ اس سے کمائی ہوگی تو اس کی اچھی زندگی ہوگی۔
تو ایک آدمی نماز روزہ کر رہا ہے، اس سے اچھی زندگی، مطلب جو کچھ دنیا میں مومن اور کافر، کالا اور گورا، مرد اور عورت کر رہے ہیں، اس کا ایک ہی مقصد ہے، دنیا کی ایک سیٹسفائیڈ اچھی زندگی۔ بولتے ہیں لوگ یار عزت ہونا زندگی میں، باقی مال دولت تو آ جائیں گے، تو اچھی زندگی کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، یہ بات تو طے ہے۔ تو کوئی اچھی زندگی کے لیے جب سب کچھ کیا جا رہا ہے تو کیا اچھی زندگی ہم پا رہے ہیں؟ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے پاس کوئی اصول ہے، تو آئیے پہلا اصول جس کو اپنانے سے ایک اچھی زندگی دنیا کی ملتی ہے اور آخرت کی تو یقیناً ہوں گی، یاد رکھیے وہ پہلا اصول یاد رکھیے، وہ یہ ایمان اور عمل صالح۔ ایمان اور عمل صالح یہ پہلا اصول ہے جس کو اپنانے کے بعد دنیا کی بہترین زندگی ملتی ہے، امن و امان کی زندگی ملتی ہے، بیماری سے نجات والی زندگی ملتی ہے، پریشانی سے نجات والی زندگی ملتی ہے، اور ایک انسان اچھی دنیا گزارتا ہے اور آخرت میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ پہلا اصول ہے ایمان اور عمل صالح، یہ بنیادی اصول یاد رکھیں۔ مطلب ایمان کو چھوڑ کر، نیک اعمال کو چھوڑ کر ہم مسلمان صرف نام کہنے سے دنیا کی اچھی اور آخرت کی اچھی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ ہمیں ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنا ہوں گے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، مطلب ایمان ویسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، عمل صالح وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ چونکہ ہم ایمان کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں، عمل صالح کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں، ایمان بھی اپنا من مانا، عمل صالح بھی اپنے من مانے، مطلب ایمان بھی اپنے بنا لیا کہ یہ کرے تو ایمان ہے، یہ کرے تو ایمان والا نہیں ہے، اور نیک عمل کی ہماری اپنی فہرست ہے جس کے اندر اکثر وہ چیزیں جو بدعت اور خرافات اس کو ہم نیکی اور اچھا ہی سمجھ کے کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایمان اور عمل صالح یہ پہلا اصول ہے دنیا میں اچھی زندگی کا، اور سب سے اہم اصول ہے، اس لیے سب سے پہلے رکھا ہوں۔ اگر ایمان نہیں اور عمل صالح نہیں ہے تو دنیا کی اچھی زندگی کوئی آدمی نہیں گزار سکتا، یاد رکھیے۔ اللہ رب العزت یاد رکھیے، جب انسان 40 سال کی عمر گزار چکا ہوتا ہے دنیا میں، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، سے مومن اور غیر مسلم کا مطلب غیر مومن کا فرق نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نشانیاں دکھا دیتا ہے کہ وہ حق ہے، وہ اس کا اپنا طریقہ ہے، وہ اس کی اپنی دلیل ہے، وہ لوگوں پر ثابت کریں گے روز قیامت، ہم کو نہیں معلوم کیسے، لیکن اللہ ثابت کر دیتا ہے کہ اسلام حق ہے، ایمان ضروری ہے، وہ اللہ کا کام ہے۔ تو اس عمر میں آنے تک جو ایک میچورٹی کی عمر ہوتی ہے، اللہ لوگوں کو بتا دیتا ہے حقیقت کیا ہے، اور سب کو پتا، یاد رکھیں حقیقت کیا ہے۔ کہیں نہ کہ دل میں بات آتی ہے کہ یار حق تو یہ ہو سکتا، امن تو یہ ہو سکتا، سچا راستہ تو صرف یہ ہو سکتا ہے۔ خیر ہم تو مسلمان ہیں، تو بہرحال آنکھ ہی کھولی اس میں کہ ایمان اور نیکی کی بات ہو رہی ہے، گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، کانوں میں اذان دی جا رہی ہے، پیدا ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں بہرحال ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ایمان اور عمل صالح یہ سب سے اصل چیز ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ جو کوئی ایمان لائے، من عمل صالحا، جو کوئی ایمان لائے، من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، کیا فرماتا اللہ، وهو مؤمن، لیکن وہ ایمان والا، تو اللہ فرماتا فلنحيينه حیاة طیبہ، تو اس کو ہم دنیا کی بہترین زندگی عطا کرتے ہیں۔ جو بھی اللہ فرما رہا ہے نیک اعمال کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، بشرط ہے کہ وہ ایمان والا ہو، مطلب ایمان کے بعد ہی نیکی اور نیک عمل قبول ہوتے ہیں، بشرط ہے کہ ایمان والا ہو، تو ہم اس کو بہترین دنیا کی زندگی عطا کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور پھر فرمایا زندگی عطا کرتے ہیں اور ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ ضرور بھی ضرور دیں گے۔ یہاں دوسری بار جو بدلہ دینے کی بات ہو رہی ہے آخرت کا بدلہ، تو دنیا کی بہترین زندگی دیں گے اور نیکی کا بہترین اجر دیں گے قیامت کے دن۔ تو جو کوئی ایمان والا ہو، نیک عمل کرتا ہو، اس سے اللہ کا وعدہ ہے دنیا کی بہترین زندگی کا، اور آخرت میں جو دنیا میں کیا اس کے بہترین بدلے کا۔ تو یہ پہلا اصول ہے، یاد رکھیں۔ تو ہمیں ایمان لانا جیسا اس کا حق یاد رکھیں، وہ کیسا ہے؟ الحمدللہ ہم پچھلے کئی جمعہ میں شرک کے تعلق سے اور جو ایمان کے خلاف چیزیں جاتی ہیں، مرتد کے تعلق سے، اور کئی باتیں ہم نے الحمدللہ دیکھی تھی کہ وہ لوگ جو ہمیشہ جہنم میں جلیں گے، وہ لوگ جن کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، شرک کی حقیقت کیا ہے، توحید کیا ہے، وہ سب دیکھ چکے ہیں۔ تو لہٰذا ایمان لانا جیسا اس کا حق ہے، یہ پہلا اصول ہے۔ اور اس کے بعد ایک ہی آیت میں کہا کہ نیک عمل کرے ایمان کے ساتھ، تو مرد ہو چاہے عورت ہو، اللہ اس میں تمیز نہیں کرتا ہے، تو وہ دنیا کی اچھی زندگی پائیں گا، آخرت کی اچھی زندگی پائیں گا۔ اب بتائیے میں اور آپ کیا دنیا کی اچھی زندگی پا رہے ہیں؟ تو کہیں نہ کہیں اس پہلے نقطے پہ ہم کو غور کرنا ہوگا کہ ایمان میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہ ایمان کی خلاف ورزی تو ہم نہیں کر رہے ہیں، کہ ایسا تو نہیں ایمان کا دعویٰ تو کرے لیکن عمل صالح میں کوئی کمزوری آ گئی، نیکیاں جو کرنا چاہیے تھا ایمان کے بعد، جیسے کہ ایمان لانے کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اچھائی کو حکم دینا، برائی سے روکنا، حلال کھانا، حرام سے بچنا، اور ایک فہرست لمبی چلتے رہتی ہے، لوگوں کے اچھے سلوک سے پیش آنا، پڑوس سے اچھا سلوک کرنا، والدین کی خدمت کرنا، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، مسکینوں وغیرہ، یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ تو ہم اگر ایمان لا رہے ہیں تو نیک اعمال کی طرف ہم بڑھیں، اور اگر ایمان میں درستگی نہیں ہے تو ایمان کو جاننے کی ہم کوشش کریں، جس کے تعلق سے الحمدللہ کئی کتابیں موجود
موجود ہے جس کے اندر ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کی کتنی شاخیں ہیں، ایمان کی افضل اور مفضول شاخیں کیا ہے، اس کو کیسے سمجھا جائے گا، یہ سب چیزیں موجود ہے یاد رکھیں۔ تو اگر دنیا کی اچھی زندگی میں اور آپ چاہ رہے ہیں یاد رکھیں تو یہ پوائنٹ سب سے پہلا یاد رکھیں۔ تھوڑا غور کریں، آپ تھوڑا غور کریں کہ ہم لوگ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ایمان کچھ چیزوں سے اظہار ہوتا ہے یاد رکھیں، کچھ چیزوں سے دکھتا بھی یاد رکھیں، ہر چیز سے نہیں دیکھ سکتے لیکن کچھ چیزوں سے دکھتا بھی یاد رکھیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی ایمان کی بات کرے تو ظاہر سی بات ہے دوسری چیز ہے کہ لوگ اس کو نمازی پائے دیکھتے ہیں۔ اب آپ ایک مثال لے لیجیے، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن ہر تقریباً اب لاک ڈاؤن کے بعد سے تو ہر مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے۔ تو لاک ڈاؤن میں کیا ہوگا، جو مسجد میں جمعہ نہیں بھی ہوتا تھا کیونکہ اب جانے کا مسئلہ تھا تو لوگوں نے وہیں محلے کی مسجدوں میں شروع کر دیا، ہر جگہ جمعہ ہوتا ہے، ہر مسجد جمعہ میں فل ہے، فل کیا اوور فلو ہے، اور فلو جاری نا، سڑکوں پہ پڑھ لے رہے ہیں، چھتوں پہ پڑھ لے رہے ہیں، ادھر پڑھ لے رہے ہیں، ادھر پڑھ لے رہے ہیں، ایکسٹینشن ہو جا رہا ہے، مطلب اس دن کے اندر مطلب اتنی مسلمان آبادی ہے، اتنی پاپولیشن ہے کہ مسجد اگر سب پڑھے جمعہ تو نہیں پڑتی ہے۔ اور اگر آپ کو پیک دیکھنا ہے نماز کا، پیک جو سب سے زیادہ لوگ پڑھتے تو میرے اعتبار سے میرا غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ ہے جمعہ جو رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ لوگ اس میں نماز پڑھتے ہیں، پیک ہے وہ۔ تو اتنے مسلمان تو کم از کم ہے لیکن اس دن بھی پورے لوگ نہیں پڑھتے ہیں، یہ بات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، تو پیک ہے، تو اتنے مسلمان تو موجود ہے اس کا مطلب۔ تو اگر ایمان کا دعویٰ کرے تو عمل صالح غائب ہے نا۔ دوسری چیز کیا آ جاتی ہے ایمان کے بعد؟ نماز، چونکہ جہاں بھی ایمان کا تذکرہ آئے گا اس کے بعد نماز کا تذکرہ آئے گا، اور علماء نے کئی فتاوی موجود ہیں جو لکھتے ہیں ایمان کے بعد جو نماز قائم کرتا ہے اس کی دیگر عبادتیں قبول ہوتی ہے ورنہ دیگر عبادتیں قبول نہیں ہوتی، جیسے کہ روزہ، حج، زکات تب ہوں گی جب وہ نمازی بھی ہو ساتھ میں۔ بڑے بچوں کا بولتے ہیں ارے نماز پڑھو گے روزہ رکھ کے کیا فائدہ تمہارا، صحیح بات، نماز بیٹے قائم کرو، اس کے بعد روزے کا عمل بھی ملے گا، زکات کا بھی اجر ملے گا اور تمام نیکیوں کا ملے گا، کنڈیشن لگاتے ہیں یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ تو لہٰذا ہم ایمان کی بات کریں تو کچھ چیزوں سے ظاہر ہونا چاہیے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ہماری زندگی اس سے خالی ہے، تو لہٰذا پہلی چیز یاد رکھیے وہ ہے ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، اور مختلف چیزیں یاد رکھیے نیک اعمال کے اندر جو بھی ہوتی ہے یاد رکھیے وہ کرے، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حج ہے اور دیگر باتیں جو میں نے آپ سے کہی، تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہے۔ اگر ہم ایمان نہیں لائے جیسا اس کا حق ہے تو دنیا کی ایک اچھی زندگی تو ہو ہی نہیں سکتی اور آخرت میں نجات تو بھول ہی جائیے پھر، اس لیے کہ ایمان میں جس کی گڑبڑ ہو جائے، خلل ہو جائے، کمزوری آ جائے، بگاڑ آ جائے، اس کے لیے نجات نہیں ہے، اس کے لیے کوئی سکسیس نہیں ہے اس دنیا اور آخرت میں۔ ہاں دنیاوی اعتبار سے کبھی کوئی دنیا کے سٹینڈرڈز پہ ہو سکتا ہے، آپ بولے کہ یار ایمان والا تو نہیں تھا لیکن اچھی زندگی گزار لیا کہ دولت کی، مال تھا، بیوی بچے تھے، سب کچھ تھا، لیکن یہ آخرت میں نجات کا ذریعہ نہیں بننے والا، یہ دنیا میں رہ جانے والے ہیں۔ تو آخرت میں نجات کے لیے ایمان صحیح ہونا ہمارے لیے ضروری ہے، لہٰذا ہم یاد رکھیں اپنی من مانی زندگی گزار کر دنیا میں امن اور امان نہیں پا سکتے، اچھی زندگی نہیں پا سکتے اور آخرت میں نجات تو پا ہی نہیں سکتے، تو لہٰذا ہم کو سب سے پہلے کرنا ہے جس میں سب سے اول توحید پہ ہم کو قائم رہنا ہے، اور توحید کے بعد نماز، روزہ، زکات، دیگر جو چیزیں آتی ہیں اس پہ ہم کو قائم رہ کر اپنے آپ زندگیوں کو اس طرح گزارنا ہے، تبھی جا کے یاد رکھیں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا جب میں نیک اعمال کی بات کر رہا ہوں تو چونکہ دونوں بات آیت کے اندر آئی کہ جو نیک اعمال کرے چاہے مرد ہو عورت ہو وہ ہو مومن، تو نیک اعمال کی بات ہو، نیک اعمال وہی ہوتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بھی کیا جائے، نیکی آپ اپنے ڈھنگ سے نہیں کر سکتے، یہ بات بھی بتانا ضروری چونکہ لوگوں نے نیکی کے بڑے عجیب و غریب طریقے نکال دیے۔ ہم چھوٹے تھے مسجدوں میں کبھی جاتے تھے تو مسجد میں کچھ چارٹس ہوتے تھے، الحمدللہ آج کل وہ چارٹس نہیں دکھتے ہیں چونکہ اب نوجوان سوال کرتے ہیں، چارٹس ہوتے تھے، ایسے ایسے چارٹس، عجیب و غریب اعمال اور ایسے ایسے بینیفٹس کہ اس چھوٹے ذہن سے ہم جب سوچتے تھے تو ہم کو لگتا تھا یہ عمل کر کے نجات ہے، نماز پڑھنے والے تو خامخواہ اس سے محنت کر رہے ہیں کہ بھائی آپ اگر نماز جمعہ کی نماز کے بعد یہ درود ایک بار پڑھ لے تو 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ تو سوچتا ہے یار شارٹ کٹ تو یہ دکھ رہی یہ نماز پڑھ لو جمعہ کی اور یہ درود پڑھ لو تو 80 ماہ، پھر باقی ہفتہ نماز پڑھنے کی کیا ضرورت، کیونکہ وہ 80 سال کے گناہ معاف ہو جا رہے ہیں، ٹیئرز کی تو لائف بھی نہیں دیکھ رہی ہم کو۔ اچھا 2 جمعہ پالے تو 160 سال، اگر یہ کوئی کہے کہ بھائی شب قدر کے اندر یہ اجر ہے اس کا کہ 1000 مہینے جو کہ اپروکسیمیٹلی جو ہے 83 ایئرس اینڈ 4 منتھس کے اراؤنڈ ہوتا ہے، وہ 83 سال اور 4 مہینے ہو جاتے ہو، تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر افلی بولے 80 سال کا اجر ایک رات میں ملتا ہے، سال میں ایک رات آتی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے چونکہ ثابت ہے، لیکن یہ ثابت نہیں وہ چیزیں منائی جائیں گی۔ ایک رات آپ جاگ لے اس دن کے بعد کا روزہ رکھ لے تو 120 سال کے گناہ معاف۔ اب 120 سال لائف کس کی ہوتی ہے نا، یہ سب موضوع روایتیں ہیں کہ جو 15 شعبان کی رات پالے اس رات جاگ لے صبح کا روزہ رکھ لے 120 سال کے گناہ معاف۔ ایسی شارٹ کٹ ہے، شب قدر کی فضیلت نہیں، 1000 مہینے بھی 83 سال ہی ہوتے ہیں، 120 سال وہ بھی نہیں ہوتے ہیں، تو عجیب و غریب چیز ہے۔ عمل صالح کے لیے کنڈیشن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز کا ثابت، اس کے اصول موجود ہونا یاد رکھیں، ورنہ پھر کیا ہوگا ہم منمانی کریں گے یاد رکھیں، اور یہ مزاج ہمارا بہت بن چکا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا زمانہ ہے، ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اگر میں عیدگاہ میں نماز پڑھتا ہوں اور عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھتا ہوں تو اس سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیے تو کیسا ہے؟ تو امام مالک نے فرمایا کہ یہ سنت سے ثابت نہیں، وہ نہیں مجھے معلوم سنت ثابت نہیں، کر لیے تو کیا ہوا؟ یہ بالکل ہمارے زمانے کا آدمی دکھتا ہے
کہ کر لیے تو کیا ہوا سوال رہتا ہے، مطلب بھائی یہ رات ثابت نہیں، کر لیے تو مطلب ہر بار وہ کر لیے تو رہتا، کر لیے تو کیا نمازی تو ہے، وہ بھی 2 رکعت پڑھنا چاہتا تھا۔ عیدگاہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھتے، ہاں کوئی شخص عید کی نماز کے لیے مسجد میں آئے اور مسجد میں تحیۃ المسجد پڑھنا چاہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، کیونکہ عید کی نماز اگر مسجد میں ہو رہی ہے تو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں وہ میدان میں اور کھلے علاقوں میں ہی ہوتی تھی، تو وہاں آپ نے کبھی نہیں پڑھی، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ سوال کر رہا ہے کر لیے تو کیا ہوا؟ تو وہ مالک رحمہ اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا، قرآن کی ایک آیت پڑھ کے سنائی، وہ آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ نور آیت نمبر 63 کا ایک پارٹ ہے، وہ پڑھ کے سنا۔ انہوں نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ آیت انہوں نے پڑھ کے سنائی، جب اس نے یہ سوال کیا کر لیے تو کیا ہوا، ٹھیک ہے آپ سے نہیں کیا لیکن میں کر لوں تو انہوں نے یہ آیت پڑھی، حالانکہ نماز کا سوال تھا، اس کا ترجمہ ہے لہٰذا جو لوگ اس رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ رسول نے وہ کام نہیں کیا، نماز پڑھی 2 رکعت عید سے پہلے، تو لہٰذا جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے اور کہیں ان کو کوئی دردناک عذاب آ کر نہ پکڑ لے۔ جو اس نبی کی مخالفت کریں گا کوئی مصیبت نہ آ جائے یا کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے، انہیں ڈرنا چاہیے۔ تو امام مالک نے آیت پڑھ کے اس کو سنا دی، اس کی عقل ٹھکانے آگے وہ چلا گیا۔ تو آج ہی ہم کر لیے تو کیا ہوا، ہاں یہ بھی تو نیکی ہے نا، ایسا کر لیے تو کیا ہوا ہے نا، اور الٹے سوالات رہتے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ایسی پڑھی نہیں، ایسا پڑھ لیے تو کیا ہوا، مطلب ایک بالکل نیا ہے۔ تو خیر چلیے میں ایک اصولی بات آپ کو آج بتا دیتا ہوں، اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں تو ہمیشہ لائف میں آپ کو بینیفٹ فائدہ ملے۔ اصولی بات کیا ہے؟ عبادت میں صرف وہ کام کرنا ہے جو بتایا گیا ہے، باقی سب منع اور حرام ہے، یہ اصول ہے۔ عبادت میں صرف وہ کرنا ہے جو بتایا گیا ہے، باقی سب جو چیزیں ہیں وہ ناجائز ہوں گی اور حرام ہوں گی۔ مطلب کوئی اگر سوال کرے کہ میں نماز پڑھوں تو ہاتھ کو ایسا باندھوں پیچھے، تو پھر کیا ہوں گی کہ نماز میری قیام میں نہیں، ٹھیک ہے آپ صلی اللہ نے کیا ہوں گی کیا؟ تو عبادت میں وہی کرنا ہے جو بتایا گیا، باقی منع ہے، اور دنیا میں انہی کاموں سے بچنا ہے جس سے منع کیا گیا، باقی سب حلال ہے۔ مطلب شریعت نے عبادت میں جو چیز بتائی گئی وہی کرنا ہے، باقی حرام ہے، اور دنیا کے معاملات میں جن چیز سے منع کیا ان سے رکنا ہے، باقی سب حلال ہے۔ جیسے کہ کمائی میں کیا چیز حرام ہے؟ سود، باقی سب حلال ہے۔ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا؟ اتنی چیزیں، باقی سب سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو شریعت نے نہیں بتایا کہ جام کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، آم کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، دودھ پی لے تو وضو نہیں ٹوٹتا، پیدل چلے تو وضو نہیں ٹوٹتا، ضرورت نہیں، کن سے ٹوٹتا بتا دیا، سمپل۔ تو دنیا کے معاملات اور دین کے معاملات، دین میں جو بتایا گیا وہ کرنا ہے، اور دنیا میں جس سے روکا گیا اس سے رکنا ہے، باقی دنیا میں سب حلال اور باقی ہے سب حرام۔ تو یہ اصولی بات۔ تو اب آپ رات کو جاگ کر عبادت کر رہے ہیں، بتایا گیا ہے کہ نہیں؟ دنیا میں صرف جو چیز سے منع کیا گیا، جیسا کہ جو بھی چیزیں، میں نے کمائی کے اندر سود کی بات کر لی، بات چیت کے اندر جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، باقی سب حلال ہے، پھر باقی سب باتیں حلال ہوں گی آپ۔ تو یہ اصولی بات۔ اب یہ اصول کو چھوڑ کے ہمارا کر لیے تو کیا ہوا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ جو عمل کریں گے وہی نیک عمل کہلائیں گے، تو لہٰذا ہمیں ایسے دوسرے تمام کاموں سے بچنا ہے۔ آئیے دوسری چیز یاد رکھیں، جو اصولی بات ہوگی دنیا کی بہترین زندگی کے لیے، وہ ہے نماز۔ یہ اہمیت کے اعتبار سے دوسرا پوائنٹ ہے، اور یہ واقع میں اہمیت کے اعتبار سے سیکنڈ، یہ چونکہ ایمان کے بعد سب سے اصل چیز ہے نماز۔ نماز کی کیا اہمیت ہے میں سمجھتا ہوں بتانے کی کہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ ہے، کوئی شخص ایمان لاتا ہے، ایمان لاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرواتے اس کو؟ ایمان لاتے دوسرا کام سب سے پہلے اس کو نماز پڑھواتے ہیں۔ کچھ روایتوں میں نماز سے پہلے کچھ اعمال ہے، کسی سے کہا غسل کر کے آ جا، کسی سے کہا دور جہالت کے بال نکال کے آ جا، مطلب زیر ناف کے بال وغیرہ نکال لے، تو وہ جاتا تھا زیر ناف کے بال نکالتا تھا، جو ایکسٹرا وہ لوگ زمانے میں شاید بال نہیں کاٹتے تھے، جو وہ کرتا تھا غسل لیتا تھا، آ جاتا تھا اور نماز پڑھ لیتا تھا۔ لیکن نماز پڑھوائے تو وہ ایک انسان اسلام قبول کرتا ہے تو قبول کرتے نماز آگے، اس کے بعد اس کو کوئی چانس نہیں گیا کہ ٹھیک ہے اب جاؤ 8 مہینے 9 مہینے 10 مہینے 11 مہینے 1 سال 2 سال کے نماز سیکھو، کوشش کرو، پھر آگے تو پھر پڑھنا چاہیے، نہیں، ایمان قبول کرتے اس کو نماز پڑھوائی جا رہی ہے، بالکل سیکنڈ کتنا ہے، میں اس سے میں سمجھتا ہوں خالی بتانے کے لیے بات کرتا ہوں، ایمان قبول کیا کہ نماز پڑھنا ہے، اور یہ ہر اس میں کہ وہ شخص آئے انہوں نے وہ کیا آپ سے کہا جاؤ غسل لو نماز پڑھو، جب فلاں کرو نماز پڑھو، پھر گھر جاؤ فلاں کرو، یہاں اور نماز پڑھو، تو نماز فوراً آ جائے، ایمان لاتے ہی اب کوئی چارہ اس کے لیے نہیں بچا سوائے اس کے کہ اس کو نماز قائم کرنا ہے۔ ابھی کتنی افسوس کی بات ہے، دنیا کی بہترین زندگی، بیماری سے نجات ہم چاہتے ہیں، پریشانیوں اور دکھوں سے نجات چاہتے ہیں، فائنینشیل برڈنز جس کو کہیں گے ہم، مالی جو ہمارے کو بوجھ ہو چکا ہے اس سے نجات چاہتے ہیں، اور رب کے سامنے ہم سجدہ ریز نہیں، نماز قائم نہیں کرتے۔ دوسرا اصول ہے دنیا کی اچھی زندگی پانے کا، چونکہ جن لوگوں نے اس اصول کو اپنایا تھا اپنی زندگی میں، یاد رکھیے جو اللہ کے سامنے جھکے تھے دنیا ان کے سامنے جھکی ہے، یہ تاریخ اس کی گواہ ہے۔ جو رب کے سامنے جھکے دنیا ان کے سامنے جھکنے سے مراد یہ نہیں کہ سجدہ کی، جھکنے سے مراد یہ کہ ان کی ماننا پڑی دنیا کو۔ اب ہم رب کے سامنے نہیں جھک کر پھر جہاں بھی جس کو منانا چاہیں گے وہ چاہے تو مانے چاہے تو نہ مانے، ذلیل تو ہر جگہ ہونا ہے،
لیکن رب کے سامنے جھکنے والوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، یاد رکھیے کہ وہ دنیا ان کے سامنے جھکتی ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات، لہٰذا ہم نماز قائم کریں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں نماز کی اہمیت اس سے پتہ چل گیا، فرماتے ہیں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا تم سجدے کی حالت میں زیادہ دعا کیا کرو۔ مطلب رب سے سب سے قریب ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز، اور نماز میں سجدے میں سب سے قریب ہوتا ہے، بھی بتانا چاہ رہے سب سے قریب۔ تو مطلب اللہ سے قربت حاصل کرنے کا طریقہ بھی نماز کے ایک رکن کے اندر ہے، سجدہ، لہٰذا اس میں دعا کرو۔ اس کا معنی یہ نہیں جو ہمارے پاس عام طور سے میں نے دیکھا لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد ایک سجدہ کرتے ہیں اور ہاتھ یوں رکھ کے سجدہ کرتے ہیں، سجدہ ایسا کرتے ہیں نا، ہاتھ رکھے تو ہاتھ یوں رکھ کے کرتے ہیں، تو وہ بولتے ہیں دعا کا سجدہ ہے۔ دیکھا آپ یہ لوگ سجدہ کرتے ہیں، یہ معنی نہیں اسی نماز کے اندر جو سجدہ ہے اس میں دعا کیجیے۔ آپ تسبیحات پڑھ لیجئے جو ہے سجدے کی، اس کے بعد عربی کے اندر دعائیں کیجیے جو آپ سے ثابت ہے۔ صرف رکوع اور سجدے میں ایک چیز منع ہے جو آپ سے منع کی ہوئی ہے کہ رکوع اور سجدے میں قرآنی آیتیں آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا رکوع اور سجدے میں قرآنی آیتیں نہیں پڑھی جائیں، ٹھیک ہے، وہ خیام میں سے۔ تو آپ دعائیں جو آپ سے ثابت ہے وغیرہ کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر نفل نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ علماء لکھتے ہیں اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں تسبیحات کی بعد سجدے کی۔ تو بہرحال اپنی زبان میں کیجیے، عربی والی کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، وہاں آپ کر سکتے ہیں۔ تو گویا اللہ سے سب سے قریب ہونے کا طریقہ بھی نماز کا ایک رکن ہی ہے۔ سب سے زیادہ بندہ نماز میں سجدے کی حالت میں اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس سے پتا چلا کہ اللہ سے ہم کو مانگنا ہے، اللہ کے سامنے گر گڑانا ہے، اللہ کے سامنے ہبکا کرنا ہے، کوئی چیز دنیا اور آخرت کی نجات ہم چاہتے ہیں تو ہمیں نماز قائم کرنا پڑیں گے، کیونکہ سجدہ نماز میں ہی آتا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ لہٰذا اگر ہم نمازوں سے ہی دور ہے تو باقی کیسے ہم فائدہ حاصل کر سکیں گے، جبکہ اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرمایا؟ شروعات میں نے خطبے کے اندر یہ آیت تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے، ان اللہ مع الصابرین، یقینا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر اور نماز کے ذریعے مانگنے کا حکم دیا گیا۔ ہم مانگ رہے ہیں صبر کیجیے مصیبتوں پر، اور پھر نماز کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ جب کوئی دکھ مصیبت پریشانی ہوتی تو آپ نماز کی طرف دوڑتے ہیں۔ یہ تو بالکل عام بات ہے، آپ نے سنی ہوگی۔ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، مطلب نماز قائم کرتے۔ جب بھی سجدے کا تذکر آتا ہے اس کا صرف سجدہ نہیں، نماز کے اندر کا سجدہ مراد ہوتا ہے، تو نماز کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نمازوں سے غافل ہیں۔ ہر وقت میں 5 وقت کی نماز ہمیں دی گئی، ان 5 وقت کے اندر بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کچھ نمازوں میں موجود ہے اور کچھ میں نہیں ہے۔ جو موجود ہے ان کا حال ہے، جو آتے ہی نہیں ان کا تو ایک الگ ہی معاملہ ہے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ یہ کرنے والا ہے، اللہ وہ کرنے والا ہے، اللہ دیں گا، نماز کیا ضروری ہے کیا، نہیں بھی کریں گے تو جو دینا اللہ کو دینا ہی ہے، فلاں، یہ سارے بہانے جو، لیکن جو تمہیں حکم دیا کرنے کا وہ چھوڑ کر باقی سب بہانے چل رہے ہیں۔ تمہیں کیا حکم دیا گیا؟ نماز قائم کرو۔ اللہ غفور رحیم ہے، ٹھیک ہے، لیکن تم کو حکم کیا ہے؟ غفور رحیم تب ہے جب تم یہ کر کے آؤ، تو تم کیا بول رہے ہو؟ وہ غفور رحیم ہے، لیکن اسی نے کہا کہ نماز قائم کرو، وہ پارٹ چھوڑ کے دوسرے پارٹ پہ ڈسکشن چالو ہے۔ تو اللہ کے لیے اگر دنیا کی بہترین زندگی ہم چاہتے ہیں تو ہم نمازی بن جائیں۔ خالی ایک میری بات کو سنیے، ایک مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے، خالی ایسا سمجھیے کہ قوم ہے وہ جاگتی ہے یا سو رہی ہے۔ دیکھو جاگتی سو رہی بول تو بستر پہ سونے والی سلیپ وہ نہیں بول رہا ہوں۔ قوم باشعور ہے، قوم سمجھدار ہے، قوم دنیا کو جانتی ہے، یہ قوم کو الو نہیں بنایا جا سکتا ہے نا، جاگ رہی اس سینس میں۔ تو قوم جاگ رہی ہے، سو رہی ہے، اس کا پیمانہ اگر خالی آپ کو لگانا ہے تو آپ اندازہ لگائیے، ایک سوچی خالی ٹھیک ہے، ایسی بستی اور ایسا علاقہ جہاں سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، ہر وقت کی نماز پڑھتے ہیں، قوموں پر کیا تصور رہیں گے ایسی قوم کا جو آدھی رات کو بھی جو ہے مسجد کی طرف جا رہی ہے، دن میں مسجد کی طرف جاتی ہے، رات ہونے پر بھی مسجد کی طرف جاتی ہے۔ یہ قوم کے بارے میں وہ سونے والی قوم تصور بھی کر سکتے ہیں کبھی؟ وہ سمجھ جائیں گے قوم جاگ رہی ہے۔ جب یہ نمازوں میں اتنے جمع ہو جاتے دیکھا اس میں کتنے جمع ہو سکتے ہیں؟ دوسروں کو بتائیے کہیں جمع نہیں ہو سکتے، جو اپنے رب کے سامنے جمع نہیں ہو سکتے دنیا میں اور کہاں جمع ہوں گے؟ چونکہ دنیا میں بہت ساری چیزیں منوانے کے لیے آپ کو اپنی تعداد، اپنے سر بھی جوڑنا پڑتے، چونکہ دنیا کے اکثریت علاقے کے اندر بھی ڈیموکریسی چلتی ہے۔ ڈیموکریسی جمہوریت کے اندر سر گنے جاتے ہیں، مطلب اگر ایک جگہ 100 لوگ ہیں، 100 سر گننے، مطلب 100 سر ہے، اور کسی کا کس کو چننا ہے، اور ایک طرف جو ہے 51 لوگوں نے ایک انسان کو چن لیا، اور ایک طرف 49 لوگ ہیں جو اس کو چننا نہیں چاہ رہے، تو وہ چن کے آ جائیں گے، حالانکہ 49 گھوڑے ہیں اور 51 گدھے ہیں، تو بھی وہ چن کے آ جائیں گے۔ حالانکہ ایک گھوڑے کے مقابلے میں 100 گدھے بھی برابر نہیں ہو سکتا، لیکن سروں کا ہے نا، کوانٹٹی کا معاملہ ہے، سر گرے جائیں گے، سروں کے اعتبار سے تو وہ 51 گدھے جیت کے لا لیں گے اس کو جتا کر، سروں کا معاملہ۔ تو آپ دیکھیے قوم فجر کے اندر جاتی ہے اور اسی حال میں جاتی ہے جمعہ ہمارا، کیونکہ تعداد اتنی ہے نا۔ تو اب قوموں کا، حکومتوں کا آپ کی طرف تصور کیسا ہوگا؟ مجھے صرف اتنا بتائیے، قوم سو رہی ہے یا قوم جاگ رہی ہے؟
آپ کے خلاف منصوبہ بند ہونے کے لیے ان کو آپ کے خلاف کوئی کام کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑے گا. 500 دیکھیں مسجد میں یوں جمع ہو جاتے ہیں, فجر میں جمع ہو جا رہے ہیں یار, عشاء میں جمع رہتے ہیں لوگ, آپ سمجھ رہے ہیں. تو اللہ نے جو عبادتوں کو آپ کو دیا ہے, اس کے اخروی کئی فائدوں کے ساتھ ساتھ میں کہہ رہا ہوں لا تعداد دنیاوی فائدے بھی اس کے اندر موجود ہے, لا تعداد دنیاوی فائدے بھی موجود ہے, بتانے کا بہرحال وقت نہیں ہے. آئیے میں صرف آپ کو ایک نفل نماز کا فائدہ بتاتا ہوں کتنا ہوتا ہے. جو میں کہہ رہا ہوں نماز دوسرا اسے نفل نماز, فرض تو سبحان اللہ زندگی بھر کی نفل بھی ایک فرض کی برابری نہیں کر سکتی. یاد رکھیں فرض ہی رہتا ہے ہمیشہ, یہ بات یاد رکھیں. جیسا پورے دنیا کی ایمان والے بھی مل جائے تو ایک نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. نبی ہی ہوتا ہے, یہ ان کا مقام ہوتا ہے, ان کا ایمان اتنا بلند ہوتا ہے, اور ایسی شخصیات ہوتے ہیں کہ پورے ایمان والے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں, ایک نبی کی برابری نہیں ہو سکتی. ایک فرض نماز ایک فرض نمازی ہے, تو ایک نفل کا فائدہ دیکھیے, تو فرض کا تصور کیجئے, صرف سوچی کیا ہوں. سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آفات مسند احمد کی روایت ہے, جامع ترمذی میں روایت ہے, اور بھی روایت بہت ساری کتب حدیث کے اندر آتی ہے. آپ فرماتے اور کہتے ہیں تم رات کا قیام ضرور کیا کرو, رات کی نماز قیام اللیل. قیام اللیل نفل نماز یا نفل عبادتوں میں سب سے افضل عبادت, مطلب عبادتوں میں بھی جو نفل عبادتیں ہیں اس میں سب سے افضل عبادت بھی ایک نماز ہی ہے جو کہ ایک نفل نماز ہے. ٹھیک ہے, تو کیا فرما رہے ہیں, تم رات کا قیام ضرور کیا کرو کیونکہ یہ تم سے پہلے صلحاء کی عادت تھی. پہلا فائدہ, تم سے پہلے صلحاء کی عادت تھی, ہم سے پہلے کے نیک لوگوں کا یہ طریقہ تھا. ظاہر سی بات, ہم تو نیک لوگوں کے طریقے پہ چلنا چاہتے ہیں نا, ہم تو ان کے فالوورز ہیں نیک لوگ. تو تم سے پہلے صلحاء کا طریقہ تھا, پہلا فائدہ. پھر فرمایا اور رات کا قیام اللہ سے قریب کرتا ہے, دوسرا فائدہ. تیسرا فرمایا اور گناہوں کو مٹاتا ہے, تیسرا فائدہ. پھر فرمایا برائیوں سے روکتا ہے, چوتھا فائدہ. اور پانچواں فائدہ کیا ہے معلوم آپ کو, جس سے سب پریشان ہے وہ یہ, اور جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے. 5 فائدہ, ایک نفل عبادت کے 5 بینیفٹس. پہلا نیک لوگوں کا طریقہ, اور ہم نیک لوگوں کے طریقے پہ چلنا چاہتے جو ہم سے پہلے چلے, انبیاء اور جو ہے صدیقین شہداء اور صالحین, ان کا طریقہ تھا, تو ہم اس پہ چلتے. پہلا فائدہ. دوسرا ہے رات قیام اللہ سے قریب کرتا ہے, مطلب ایک قوم کو اور ایک بندے کو اللہ سے قریب ہونا ہے تو رات کا قیام کرے, بڑا اسپیشل ٹائم ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے. دوسرا فائدہ ہوگا. تیسرا فائدہ گناہوں کو مٹاتا ہے. کون سا انسان ہے جو گناہ نہیں کرتا ہے, تو گناہ مٹانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے. برائیوں سے دور رکھتا ہے, ہر آدمی چاہتا ہے برائیوں سے بچے, یہ عمل برائیوں سے بچاتا ہے. ایک نماز, ایک نفلی نماز ہے, یاد رکھ بچاتا ہے. اور 5ویں چیز یاد رکھیے, ہر دوسرا آدمی پریشان ہے, یہ جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے. یہاں لفظی ہے جسمانی بیماری, یہ میں معنی نہیں سمجھا رہا ہوں کہ اس کا ایسا ہے, تو علماء نے کہا یہ لفظی ہے کہ جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے. تو آج کون سا انسان ہے جو پریشانی تمام چیز, اپنے گناہوں سے پریشان ہے, بری صحبت سے پریشان ہے, برے لوگوں سے پریشان ہے, بیماریوں سے پریشان ہے, یہ رات کی نماز ان سب سے نجات دیتی ہے. گناہوں کو معاف کرتی ہے, برائیوں سے دور کرتی ہے انسان کو, بیماریوں کو آپ سے دور کرتی ہے. کتنے بینیفٹ صرف ایک نفل نماز کے, اور یہ نماز فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے ہوتی ہے. اب آپ کے علاقے میں جب بھی فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے یہ نماز ہوتی ہے. اس کو ہم کہیں گے عام زبان کے اندر سحر کا وقت جو ہوتا ہے نا, جب ہم اٹھتے ہیں رمضان میں, بس وہ وقت ہوتا ہے اس کا افضل وقت. پڑھنا چاہیے, کوشش کرے کہ انسان فجر کو بھی جائے, اور اس سے پہلے کوشش کرے کہ یہ بھی پڑھے اور ساتھ میں اس کے فجر بھی اس کی ہو, تو اس کو اتنا بینیفٹ ملے گا. تو ایک انسان پریشان ہے, پتہ نہیں کن کن دروں پہ جا کے سر ٹیک رہا ہے کہ میرے گناہ ختم ہو جائے, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, میرا فلاں معاملہ بدل جائے, میری صحبت بدل جائے, میری بیماریاں دور ہو جائے. اس کو صرف ایک نماز اپنے گھر میں پڑھنا ہے, کوئی اسپیشل مقام پہ نہیں جانا ہے, کسی سے ملنا نہیں ہے, کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا ہے, نتھنگ, کچھ نہیں, صرف اپنے گھر میں اٹھے اور اس وقت اٹھ کے نماز پڑھ لے, اس کو یہ سارے فائدے انشاءاللہ سے مل جائیں گے. یہ بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے, بہت اہم چیز ہے. لیکن بہرحال ہم لوگ دوسری جگہ ہی تلاش کر رہے ہیں کہ عزت, مقام, مرتبہ کیسے حاصل ہوگا, جو بتایا گیا ان چیزوں سے ہم بڑے غافل ہیں. تو بہرحال آج ہم نے 2 اصول دیکھے کہ دنیا کی بہتر زندگی کے لیے سب سے پہلے ایمان اور نیک عمل, اور اس کے بعد دوسرا اصول تھا نماز. یاد رکھیے یہ 2 کام ہیں انشاءاللہ جس کے کرنے سے, جو سب سے اول سب سے اہم تھے, جو کرنے سے دنیا کی بہترین زندگی, غموں سے نجات والی زندگی, پریشانیوں سے نجات والی زندگی, بیماریوں سے نجات اور بیماریوں سے پاک زندگی اور ایک اچھی زندگی میں اور آپ گزار سکتے ہیں. اور ہر آدمی پریشان ہے اچھی زندگی کے لیے, خاص طور سے اقلیتیں ہمارے ملک عزیز میں اور خاص طور سے مسلمانوں سے پریشان ہیں. تو یہ طریقہ اس پریشانی کو دور کرنے کا.
اس کے بعد اور بھی چیزیں ہیں یاد رکھیے جو اس کے بعد جب آدمی اس میں آگے بڑھ جاتا ہے تو وہ چیزیں بھی اس کے اندر اللہ ڈال دیتا ہے فطرتیں، اس کے نتیجے میں دوسرے فائدے بھی اس کو اٹھانا شروع کر دیتا ہے. تو لہٰذا ہمیں ان اصولوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ان پر محنت کر کے عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا کی بہترین زندگی ہو اور آخرت میں بھی ہم انشاءاللہ اس کامیاب ہو. صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے اور کہتے ہیں ہر صبح اور شام 3 مرتبہ تم یہ پڑھو. کیا پڑھو؟ قل هو اللہ احد 3 بار صبح اور شام. صبح اور شام، شام سمجھتے نا رات نہیں، مغرب شام کا وقت ہے، اور صبح مطلب فجر کے بعد. تو اب کبھی بھی صبح اور شام، صبح اور شام یہ پڑھو. تم کیا کیا پڑھو؟ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو. پھر فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھو. پھر فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھو. سورہ قل مطلب تینوں سورے ایک ساتھ آتے ہیں قرآن میں، 112 نمبر کا سورہ، 113 نمبر کا سورہ، 114 نمبر کا سورہ. ان 3 صورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان 3 صورتوں کو تم پڑھیں تو آپ کو ہر وقت پریشانی والی چیز سے اللہ تعالیٰ بچانے کے لیے کافی. وہ پوچھ رہے ہیں میں کیا کروں، مصیبت پریشانی آفت کوئی آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلوشن پیش کریں. سلوشن یہ ہے کہ صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھا کرو. یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، مصیبتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، مشکلوں کے لیے کافی ہو جائے گا. اور اس کے تعلق سے یاد رکھیے ہم اتنی لاپرواہی برتتے ہیں، حالانکہ کتنے چھوٹے سورے ہیں، کتنے عام ہیں، تقریباً سب کو یاد ہوتے ہیں، لیکن یہ ہم سے نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا. ہاں کوئی مصیبت آ گئی اور کوئی کہے ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کر 11 بار سورہ یاسین پر بڑا برابر کر رہے ہیں. آدھی رات کو چھت پہ جا کر ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کے سورہ یاسین 11 بار پڑھو، حالانکہ 8 پہ 10 بار میں نیچے گر کے پڑھتے، دوسرا بار بھی ٹوٹ جاتا جو اچھا تھا. وہ سب کریں گے. دوسرے دن آ رہے پیر ٹوٹ، کیا بات ہے، تم کسی کو بول نہیں سکتے کہ ایک پیر پہ کھڑے ہو کے گرے دوسرا بھی ٹوٹ گیا. وہ نہیں بولو، وہ برابر کریں گے. آنے کے بعد 21 دن تک جو ہے سورہ یاسین کو آپ یہ پڑھو، حالانکہ ثابت نہیں ہے. پورے قرآن کو الٹا پڑھنا شروع کرو، وہ بھی ہم کریں گے. کتنا سلوشن کتنا آسان ہے. ایک سورہ، 2 سورے اور 3 سورے، کتنی آیتیں ہو رہی ہیں، کتنی چھوٹی چھوٹی آیتیں. قل هو اللہ احد ہو گئی ایک آیت، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له 4 آیت. چلو ماشاءاللہ ہو گئی. 4 آیتوں کو 3 بار بول تو کتنے بار ہو رہا؟ 12 آیت. یہ اتنے کم جملے ہیں کہ اس سے کئی گنا، کئی درجے زیادہ جملے میں اور آپ بولتے ہیں دن بھر میں، بات کرنے کی شکل میں، بیوی سے، بچوں سے، پڑوسیوں سے، باس سے، کسٹمر سے. صبح شام 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ پڑھ کے فنش. آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. صحابی کیا فرما رہے کہ میں کیا کروں حفاظت کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سلوشن دے رہے؟ تم یہ 3 چیزیں صبح اور شام پڑھ لو. مطلب 3 بار 3 سوروں کو صبح اور شام پڑھنا ہے. تو گویا 3 بار 3 سورے دن میں ہو تو 9 اور شام میں 9، اتنے سورے پڑھنا ہے. اور اس کے بعد یہ ہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ پڑھو اور پڑھیں تو آپ کو ہر آفت و پریشانی والی چیز سے بچانے کے لیے یہ کافی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس سورت کے تعلق سے، سورہ فلق اور سورہ ناس کے تعلق سے آپ نے فرمایا ان 2 سورتوں سے بہتر پناہ مانگنے والی کوئی صورت نہیں. ان 2 صورتوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، خود پڑھتے تھے سورہ فلق سورہ ناس. بخار آیا جو آپ کا آخر مرض، خود نہ پڑھ سکے تو کیا کہا اپنی زوجہ محترمہ سے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے، تم پڑھ کے دم کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کچھ دعائیں پڑھا کرتے تھے حسن اور حسین کو نظر نہ لگے، بول نظر بد. جب سورہ فلق سورہ ناس آئی صحابہ بولتے وہ آپ نے دعائیں چھوڑ کے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا شروع. تو بخار آیا، بیمار ہوئے تو آپ نے یہ پڑھا. بچوں کو نظر نہ لگی تو آپ نے یہ صورتیں پڑھی. آندھی اور طوفان آتی تب بھی آپ یہ 2 صورتیں پڑھتے ہیں. آندھی اور طوفان آگی سفر میں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس آپ تلاوت کرتے ہیں آندھی اور طوفان سے. جادو ہوا تو جادو کا علاج اسی سے کیا گیا. سورہ فلق اور سورہ ناس کتنی عظیم صورتیں ہیں، کتنی اہم صورتیں ہیں، لیکن معوذتین انہیں کہا جاتا ہے. لیکن ان صورتوں کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہے مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا معاملہ دین کے معاملے میں کیسا ہے؟ سب کچھ دنیاوی کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے اسلامک سلوشن کیا ہے. اصول کیا ہونا چاہیے؟ سب کچھ دینی کرنے کے بعد ہم سوچیں گے پھر دنیا کے اعتبار سے کیا کرنا چاہیے. اسلام نے کیا سلوشن کیا پہلے وہ چیک کر لیتے ہیں، پھر سلوشن دیکھیں گے دنیا میں کیا ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ سب کچھ دنیا میں. کسی کو بخار آیا بچے کو تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ بخار آتی بھاگ کے تھرمامیٹر لاتے ہیں، جبکہ کیا کرنا چاہیے تھا؟ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا چاہیے. اچھا مار لگے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ یا تو زخم ہو تو بینڈیڈ لگانے کے لیے بھاگ رہے ہیں، یا پھر کوئی اسپرے مارنے کے لیے تاکہ وہ درد وہ تکلیف دور ہو جائے، یہ کر رہے ہیں. جبکہ حدیث میں کیا آتا ہے؟ جب کسی کو مار لگے تکلیف ہو تو اس جگہ ہاتھ رکھ کے کیا پڑھے؟ وہ 3 بار بسم اللہ پڑھ لے. یہ اس کے لیے کافی. علاج بھی کرنا ہے لیکن پہلے بسم اللہ پڑھنا.
तीन, उस चीज में क्या होंगी, रफाकत, ढील, आसानी। हम क्या करते हैं, पहले अल्लाह का जिक्र छोड़ के अरे बाप रे, अरे माँ गे बुखार आ गया उसको, है ना, अरे बाप रे कितना बुखार आ गया। अल्लाह का जिक्र छोड़कर माँ और बाप को याद कर, जबकि दोनों कुछ भी काम नहीं आएंगे। बस इंसान कभी तो सामने खड़ा होता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता अपने बच्चों के लिए, क्या कर सकता, नहीं कर सकता, उसके बस में जो कर सकता है वो जात को छोड़कर जो नहीं कर सकते उनको याद करने में कोई फायदा नहीं आता। समझ रहे हैं बात? तो ये आदि हम बना। ये दूसरी चीज थी। पहले हमने रात की हिफाजत देख ली, अब हमने क्या हिफाजत देखी, सुबह और शाम की हिफाजत देख ली। सुबह और शाम पढ़ने से क्या होता है, सारा दिन मुसीबत परेशानी से आप सेफ गार्ड हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदमी को हर बार हम बिस्तरी से पहले ये दुआ करनी चाहिए। ये बहुत अहम दुआ है। लोग पूछते नहीं करे तो क्या हुआ, नहीं करे तो क्या हुआ, नहीं बोले तो क्या हुआ, बहुत सी चीजें होती है। तो मैं हमेशा सवाल करता हूँ लोगों से, चलिए आप गाड़ी चलाते हैं, कार टू व्हीलर चलाते हैं, और हाँ सीट नहीं हुई तो क्या हुआ, हॉर्न नहीं हुआ तो क्या हुआ, इंडिकेटर नहीं चले तो क्या हुआ, मडगार्ड नहीं रहा तो क्या हुआ, सारी गार्ड नहीं रहा तो क्या हुआ, बम्पर्स नहीं रहे तो क्या हुआ, है ना। तो आप बोलते नहीं अच्छी नहीं दिखती है गाड़ी। मतलब आप कंप्लीशन, दुनिया में हर चीज कंप्लीशन की तरफ चाहते हैं, मुकम्मल की तरफ चाहते हैं। सुन्नत में क्यों नहीं चाहते हर चीज से मुकम्मल की तरफ जाते? वहां नहीं करे तो मतलब हर बार नेगेटिव क्यों, पॉजिटिव क्यों नहीं कि कर लूं तो क्या, हर बार नहीं करे तो नहीं करे तो वैसा नहीं करना चाहिए। ठीक, तो याद रखिए ये दुआ पढ़े और बहुत खैर है इस दुआ के अंदर। ठीक, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, माफ करना बहरहाल वो दुआ से पहले एक चीज मैं भूल गया था, वो ये कि जब इंसान हम बिस्तरी से इरादा करे तो उससे पहले निकाह की रात जो है नमाज पढ़ना भी याद रखिए। ये अमल भी जो है सहाबा से मिलता है, सहाबा से मिलता है। ठीक, इसके ताल्लुक से एक रिवायत आती है कि मियां भी इकट्ठे नमाज पढ़े। एक जो है ताबईन फरमाते हैं, अभी साद उनका नाम था जो कि गुलाम थे, वो कहते हैं मैंने गुलामी की हालत में निकाह किया और उसके बाद जो है अबू ज़र गिफारी रजी अल्लाह अन्हु, ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्न मसूद और हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह अन्हुम को दावत दी। ये सहाबा को दावत दी, बड़े बड़े। ये मेरे पास मेरी दावत वलीमा में जो है दावत मैंने दी निकाह की, वो मेरे पास आए। जब मेरे पास आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि देख जब तू अपने बीवी से करीब जाने का इरादा कर तो अल्लाह का नाम ले और ये दुआ कर जो मैंने पहले बताई। उसके बाद कहा कि फिर तू उसके साथ जो है 2 रकात नमाज पढ़ ले। तू आगे खड़ा हो और वो पीछे, याद रखिए मर्द और औरत बाजू खड़े की नमाज नहीं पढ़, चाहे मियां बीवी क्यों ना हो। तू आगे खड़ा रहे, वो पीछे खड़ी रहे और तू 2 रकात नमाज पढ़ ले। और फिर फरमाया उसके बाद क्या करना है, तू बेहतर जाने और तेरी बीवी बेहतर जाने। ठीक, मतलब उनको एक एजुकेट किया बैठे बैठे दावत में कि जो है तुम जो है 2 रकात नमाज पढ़ो। तो सहाबा से ये अमल मिलता है, तो कोई शख्स चाहे तो ये अमल बिल्कुल वो कर सकता है। ठीक है, कि वो जो है 2 रकात नमाज पढ़ सकता है। जब 2 रकात नमाज पढ़ ली बहरहाल, तो उसके बाद जो है अब हम बिस्तरी का वक्त आया। अगर वो उसका इरादा करता है तो सबसे पहले दुआ करे। ये दुआ बड़ी मशहूर और मारूफ है, सही बुखारी की रिवायत और बहुत सारी कुतुब हदीस में आती है। आप करें बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम से आप शुरू करें, अल्लाहुम्मा जन्निबनी शैताना व जन्निबी शैताना मा रज़क़तना। ये दुआ याद रखिए, छोटी सी दुआ, ये दुआ कर ले बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से, अल्लाहुम्मा जन्निबनी शैताना, ऐ अल्लाह जो है हमें शैतान से महफूज रख। फिर आगे फरमाए व जन्निबी शैताना मा रज़क़तना, और उस चीज को भी शैतान से महफूज रख जो तूने इसके जरिए रिस्क रखा है, और रिस्क से हम मुराद औलाद। मतलब अल्लाह मुझे और मेरी बीवी को शैतान से दूर रख और जो है मेरी औलाद को भी शैतान से दूर। देखिए इंसान जो है यहाँ हमबस्तरी कर रहा है, यहाँ अपने बीवी के साथ सोने की बात हो रही है, यहाँ सेक्स की बात हो रही है, उसके बाद भी यहाँ तालीम दी जा रही है, एजुकेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ठीक है नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करना है लेकिन हवस के शिकार मत बनो। यहाँ भी अल्लाह का नाम लेके शैतान से पनाह मांगी जाएगी। देखिए इस अमल में भी कैसा पाकीज़ा और कैसा मुताहरा ये दीन है। याद रखिए बहरहाल अब ये दुआ आपने की, ठीक है, अब दुआ के बाद आप बिस्तरी कर सकते हैं। लेकिन ये बात बहुत जरूरी है जो हमें समझना है कि जब शरीयत ने मर्द को इजाजत दी निकाह की और औरत के साथ बिस्तरी करने की, तो ये इजाजत को हाकिम और महकूम वाला रिश्ता नहीं है, मालिक और गुलाम वाला रिश्ता नहीं। समझ रहे आप बात? वरना होता ही कि जब ये मौका इंसान को मिल जाता है मर्द को पहली बार, तो वो बिल्कुल एक औरत को अपना शिकार समझता है। हर आदमी ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे। वो समझता है वो शिकार है और मैं आका हूँ और ये गुलाम है, मैं हाकिम और ये मेरी महकूम है, ठीक, और लिहाजा वो उसको टूट पड़ता है जानवरों की तरह। अंदाजा लगाइए एक औरत के साथ अगर आप ये सलूक करेंगे जो आपकी बीवी और जिंदगी भर रहने वाली, शरीक हयात कहा था ना, बीवी शरीक हयात मतलब लाइफ पार्टनर है, पूरी जिंदगी आपके साथ शरीक रहेंगी। और अगर पहली रात आप साथ ये बदतमीजी करेंगे कि आप बताएंगे कि मैंने निकाह खाली सिर्फ अपने हौस को पूरा करना किया, ठीक है। उल्फत और मोहब्बत एक चीज है, लव एक चीज होती है, कि लस्ट एक चीज होती है इंग्लिश के अंदर। उर्दू में जैसे कहते हैं एक मोहब्बत होती है और एक हवस होती है। तो हमें मोहब्बत की इजाजत है, हवस पूरी नहीं करना है। हमें जो लव की इजाजत है, हमको लस्ट नहीं, ठीक है। इंसान जाहिर सी बात है वही अमल कर रहा है जो लस्ट में होता है, लेकिन इसमें मोहब्बत के तकाजे के साथ कि ये मेरा अपोनेंट पार्टनर है,
میری بیوی ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، ٹھیک، تو یہ بات بڑی ہے ہمیں سمجھنا ہمارے لیے۔ تو انسان جو ہے جب اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرے تو اس کو حاکم اور محکوم اور ظالم اور مظلوم والا رشتہ نہ بنا دے، بلکہ اس کو محبت اور الفت والا معاملہ رکھے۔ اور ہم بستری سے پہلے جو باتیں ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے آثار مطلب صحابہ کے عمل سے پتہ چلتی، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ فور پلے کرتے، ہم بستری سے پہلے کچھ بیوی سے کھیلتے۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا کھلا اشارہ آپ نے فرمایا، جب ایک صحابیہ کا اللہ کے رسول میں نے ایک عورت سے نکاح کیا لیکن یہ مطلقہ ہے، مطلب اس کی شادی ہو چکی ہے اور یہ جوان تھے صحابی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے کنواری لڑکی سے کیوں نہیں نکاح کیا تاکہ وہ تجھ سے کھیلتی اور تو اس سے کھیلتا؟ تو کہ اللہ کے رسول میری مجبوری تھی، میرے والدہ کا انتقال ہو گیا اور میری 3 چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اگر میں کوئی کنواری لڑکی لاتا تو وہ میری بہنوں کی دیکھ بھال برابر سے نہیں کر پاتی۔ جب میں نے ایسی عورت کو لایا نکاح میں جو مطلقہ ہے، اس کو پریویس ایکسپیرینس ہے زندگی کا، وہ زندگی سماج میں گزار چکی ہے، وہ میری بہنوں کی اچھے سے تربیت کر سکتی ہے۔ اس حدیث سے ایک بات اور پتہ چلی، نکاح میں بہت سارے مقاصد انسان رکھ سکتا ہے نکاح کے۔ تو ایک مقصد یہ بھی تھا ان کا کہ محبت کے ساتھ ساتھ بچیوں کے لیے کچھ، میری بہنوں کے لیے کچھ ایسی عورت آ جائے جو میری ان کی بھابھی ہو لیکن ایک ماں جیسا ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک کماری لڑکی سب نہیں کر سکتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس حدیث میں رسول اللہ نے جو فرمایا تو اس کے ساتھ کھیل اور وہ تیرے ساتھ کھیلے، تو یہ محبت جو ہے یہ ہم بستری سے پہلے انسان فور پلے کرے، کھیلے اس سے، مطلب اس کو راضی کرے اور منوائے اس عمل کے لیے، اس لیے کہ ہیومن بینگ جو انسان ہوتے ہیں وہ میکینیکل عمل نہیں کر سکتے۔ میکینیکل سمجھتے مشینیں ہوتی ہیں، مشینوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب بٹن دباؤ میکینیکلی شروع ہو جاتی ہے، لیکن انسان جو ہوتے ہیں ویسے میکینیکل نہیں ہوتے، ان کو ذہنی تیار ہونا پڑتا ہے، پھر جسمانی فزیکل ریڈی ہونا پڑتا ہے، اس کے بعد انسان کچھ اعمال کر سکتا ہے۔ جیسے آپ کو کس سے ڈیل کرنا ہے کوئی انسان، تو بہت ساری باتیں ہوں گی، ملاقاتیں ہوں گی، ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی ڈیلنگ فائنل تک پہنچیں، سیم ویسے ہوتا ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، اور بالخصوص پہلی رات میں تو آپ خاص طور سے اس کو یہ نہ کریں کہ ٹوٹ پڑنے کا معاملہ کرے، بلکہ سنت کو لحاظ رکھتے ہوئے، شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے، انسانی ذہنیتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، سامنے والے فریق کی، آپ کی بیوی کی عمر کا لحاظ بھی رکھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی انسان 40 سال کا اور نکاح 20 سال سے کیا ہو، جائز ہے بالکل، تو اب یہاں سمجھنا پڑے گا اس کی عمر کا تقاضا کم ہے، تو ظاہر سی بات ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو، یہ تمام چیزیں آپ جو ہے ذہن میں انسان رکھیں۔ تو فور پلے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم بستری سے پہلے کچھ ایسی چیزیں جس سے انسان اس عمل کی طرف راغب ہو جو عمل اس کو اب کرنا ہے، جو کہ اللہ نے اس کے اوپر جائز قرار دیا اور مباح ہے اس کے لیے کرنا، حلال ہے اس کے لیے کرنا، جس سے اپنے آپ کو تسکین دے سکتا، سکون حاصل اور اطمینان حاصل کر سکتا۔ سمجھ رہے بات؟ تو فور پلے کی بڑی اہمیت ہے، اس کے اندر مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، انشاءاللہ آگے آئیں گا تو اس میں کچھ نہ کچھ پوائنٹس اس کے ڈسکس کرتا جاؤں گا، ٹھیک۔ تو فور پلے ہوگا اس سے پہلے کہ انسان تیار کرے اپنے فریق۔ دوسری چیز یہ کہ دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری ہے، ہم اس طریقے دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری یاد رکھیں، اس لیے کہ یہ کوئی ون سائڈ معاملہ نہیں ہے، اور مرد کے راضی ہونا یہ بالکل واضح ہوتا ہے، لیکن عورت راضی ہے نہیں راضی ہے یہ واضح نہیں ہوتا ہے۔ مرد اس عمل کے لیے راضی ہے، وہ ظاہر ہے، اس کی جسمانی کیفیت اور اس کا جسمانی کیفیت اس کی اشارہ کر دیتی ہے کہ مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے، لیکن ظاہر سی بات ہے عورت کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے پتہ چل سکے کہ اس عمل کے لیے وہ راضی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ نے؟ ٹھیک، تو ظاہر سی بات ہے دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ تو مرد راضی ہے عورت سمجھ سکتی ہے، لیکن عورت راضی ہے مرد سمجھ نہیں سکتا، اس کے ظاہر سی بات جسمانی اعتبار سے، تو اس کو اس معاملے میں تیار کرنا ہوگا، اس کو اس معاملے میں پوچھ سکتے ہیں آپ، اس کو اس معاملے میں اس کی بھی حامی لے سکتے ہیں آپ، اور حامی اس کا ہاں ہر بار زبان سے بولنا نہیں ہے، کچھ باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں جس کا ہاں ہوتی ہیں، سمجھے نا، انسان کی آنکھوں کے اشارے، جسمانی ہوا جس سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کا معنی ہاں۔ اس معاملے میں خواتین سے میری بالخصوص درخواست یا نصیحت جو ہوگی وہ یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں، مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے، پہلے دن کی بات جب ہم عام بات کر رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے، اور یہ ہمیشہ کے لیے عام اعتبار سے بھی اور اس دن کے لیے بھی خاص بھی، نکاح کے رات بھی اور اس کے بعد بھی، کہ عورتیں جو ہے اپنی رضامندی کا بھی اپنے شوہر سے اظہار کرے۔ اگر وہ یہ نہیں کرتی تو بہت ساری طلاق کی صرف یہ وجہ بنتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری بیوی میں سے کبھی راضی نہیں، آج تک اس نے ایک بار بھی مجھ سے جو محبت کی بات نہیں کہی یا محبت کے لیے خود راضی نہیں ہوئی۔ تو عورتوں کو بھی اس معاملے میں آگے حصہ لینا پڑے گا بڑھ کر، چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے اس میں صرف مرد شامل نہیں ہے۔ اگر عورت اپنا حصہ نہیں رکھیں گی تو مرد کے لیے، میں معاف کرنا الفاظ اگر میرے سخت لگ رہے ہو تو لیکن سمجھیے اس بات کو، مرد کے لیے صرف آپ ایک کھلونا ہو جائیں گے، اس کے علاوہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں باقی رہے۔ حضرت رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تو اس کنواری سے نکاح کرتا تو وہ تجھ سے کھیلے اور تو اس سے کھیلے۔ دیکھیے الفاظ غور کیجیے حدیث کی، دونوں کے لیے کہا، یہ نہیں کہا کہ تو اس سے کھیلے، وہ تجھ سے کھیلے اور تو اس سے کھیلے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کنواری ہوتی تو وہ تجھ سے کھیلتی، مطلب وہ ایک پارٹ بنتی اس گیم کا، وہ اس کھیل کے اندر تیری حصے دار بنتی، شریک بنتی۔ تو یہ باتیں، یہ بہائی، اب دیکھیے بہت سی بات
میں سمجھتا ہوں شوہر کے ساتھ کمرے میں رہ کے بھی آپ بے حیائی کا سوچیں گے تو میں سمجھتا ہوں آپ کوئی تقاضے باقی نہیں رہے. یہاں بے حیائی کچھ نہیں ہے، آپ کا شوہر ہے وہ، یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں عورتیں اپنی رضامندی کا اظہار کریں جو مختلف طریقوں سے وہ کر سکتی ہے، مختلف طریقوں سے کر سکتی. جب یہ عورتیں اس میں لیک کر جاتی ہیں، کمزور پڑ جاتی ہیں، تو مرد کو ایسی عورتیں پسند آ جاتی ہیں جو اس طرف اشارے کرتی ہیں اور مائل کرتی ہیں. جو بری عورتیں ہوتی ہیں، جو فحشائیں ہوتی ہیں، وہ اپنی رضامندی کا کنٹینیوس اظہار کرتے رہتے ہیں. تو جب عورتیں ہیں جن کے لیے جائز اپنے شوہر سے جو کام کرنا، تو کیوں نہیں وہ اپنے اظہار کرتی، کیوں نہیں بتا رہی؟ چونکہ مرد راضی ہے، تیار ہے، اس کے جسمانی کیفیت سے پتہ چل جاتا ہے. عورت کو کیسے پتہ چلیں گے جب تک کہ آپ نہیں بتائیں؟ اور اس میں کوئی حیا اور بے حیائی کا تقاضا نہیں. یاد رکھیے آپ کی محبت اور الفت ہے، اور اس کو کہیں گے محبت کی سب سے اونچائی یاد رکھیے جو میاں اور بیوی کے بیچ میں ہوتی. تو آپ بھی اپنی رضامندی کا ضرور جو اپنے شوہر سے اظہار کریں. ٹھیک ہے، ورنہ اکثر طلاقوں کی وجہ یہ بنتی ہے کہ بیوی، شوہر کا دعویٰ ہے کہ بیوی نے آج تک فلاں نہیں کیا، اور پھر وہ الزام لگاتا ہے اس کا سیکس کمزور ہے یا اس کی قوت باہ اس میں نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے. تو وہ سب طرف کیوں جا رہے ہیں؟ شریعت نے آپ کو بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے ہر چیز کھول کر بیان کرنا ضروری نہیں. کیا اتنا کافی نہیں تو اس سے کھیلے اور وہ تجھ سے کھیلے؟ اتنا کافی نہیں ہے ہمارے لیے سمجھنا؟ کیا اور وضاحت چاہتے ہیں آپ؟ پوری چیز کا پورا پکچر دکھانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ بتائے تو ہم کو سمجھ میں آئیں گے؟